اب میں اس کے بعد اپنے اس بزم کے سب سے آخری مساہم سلمان قنودی کو دعوت خطاب دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنی تقریر پیش کریں۔ گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظوں کو بیچتا ہوں پیالے خرید لو، لفظوں کو بیچتا ہوں پیالے خرید لو، شب کا سفر ہے کچھ تو اجالے خرید لو۔ امیر شہر کا ہوگا نہ مجھ سے اب احترام، امیر شہر کا ہوگا نہ مجھ سے اب احترام، میری زباں کے واسطے تم تالے خرید لو۔ معزز سامعین کرام اور مہمانان عظام اور عزیز ساتھیوں، آج میری تقریر کا عنوان ہے گستاخ رسول اور اس کا انجام۔ تحفظ ناموس رسالت کی پاسبانی یہ ملت اسلامیہ کا اولین فرض ہے۔ اس سلسلے میں کوتاہی بہت بڑا ایمانی مرض ہے اور گستاخ رسول کا قتل مسلمانوں پر قرض ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ شان رسالت میں گستاخی ایک ناقابل معافی جرم ہے اور غلامان مصطفیٰ پر ظلم ہے، جسے جذبہ ایمانی، غیرت اسلامی، حمیت مسلمانی کبھی برداشت نہیں کر سکتی ہے۔ گستاخ رسول کی سزا سوائے قتل کے کچھ اور نہیں ہو سکتی ہے۔ تمام صحابہ کرام، علماء عظام، اولیاء ذی احتشام، مفتیان اسلام، غلامان خیر الانام کا یہی متفقہ فیصلہ ہے کہ گستاخ رسول اس زمین پر ایک دبہ ہے، اس کی توبہ ناقابل قبول ہے اور اس کا قتل مسلمانوں کا فریضہ ہے۔ آئیے قرآن مقدس کو اٹھا کر دیکھ لیے، میرے اللہ کا بھی یہی قانون ہے کہ گستاخ رسول کو اس زمین پر زندہ رہنے کا حق نہیں دیتا ہے۔ جتنے انبیاء کرام کی قوموں کو ہلاک کیا گیا، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے شان نبوت کے اندر گستاخی کی تھی۔ دیکھو قرآن اعلان کرتا ہے کم ارسلنا من نبی فی الاولین وما یأتیہم من نبی الا کانوا بہ یستہزئون۔ قرآن مقدس صاف اعلان کرتا ہے، نبی کی احادیث ہمیں صاف بتلاتی ہے، لیکن بھائیوں میں اپنے اندر جھانک کر دیکھوں، آپ اپنے اندر جھانک کے دیکھیے، گستاخ رسول کا ایک لمبا سلسلہ ہے جہاں میری ضمیر غیرت گوارا نہیں کرتی ہے، جہاں مسلمانوں کی غیرت گوارا نہیں کرتی ہے۔ آج ملک کے حالات کو دیکھو، دنیا کے اندر مغربی تہذیب کو دیکھو، کفار و مشرکین کو دیکھو، جہاں میرے رسول کی حفاظت نہیں کی جا رہی ہے، جہاں میرے رسول کی ناموس کی حفاظت نہیں کی جا رہی ہے۔ بتاؤ میرا ایمان کس کام کا ہے، میرا وجود کس کام کا ہے، میرا جینا اس دھرتی پر کس کام کا ہے؟ آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی سیر کراتا ہوں۔ عہد رسالت سے لے کر آج تک گستاخ رسول کو اس زمین پر زندہ رہنے کا حق نہیں دیا گیا جب تک کہ اسے واصل جہنم نہیں کیا گیا، غلامان مصطفیٰ کو ہرگز قرار نہیں آیا۔ چنانچہ کعب بن اشرف نے شان رسالت میں گستاخی کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر محمد بن مسلمہ نے اس کو جہنم رسید کر کے اس کے سر کو بارگاہ رسالت میں پیش کر دیا۔ ابو عقف نے مدینہ منورہ میں شان رسالت میں گستاخانہ اشعار پڑھے تھے، سالم بن عمیر نے اس کو قتل کر دیا۔ اسماء بنت مروان شاعرہ نے شان رسالت میں گستاخی کی تھی، ایک شخص نے اس کا قتل کر دیا۔ انس بن زید علمی نے شان رسالت میں گستاخی کی تھی، بنو خزاع کے ایک بچے نے اسلحہ حملہ کر کر اس کے خون کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رائگاں قرار دیا ہے۔ آج ہندوستان کے اندر کو چھوڑ کے پوری دنیا کے ممالک کو دیکھ لیجئے، جہاں اسلام شرپسند لوگ رہ رہے ہیں، جہاں رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت نہیں کی جا رہی ہے۔ ایک دور وہ تھا کہ شان رسالت میں معمولی گستاخی بھی ناقابل برداشت تھی۔ بیت المقدس کو فتح کرنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے عام معافی کا اعلان کر دیا تھا، مگر گستاخ رسول کو قتل کرنے کے بعد کہا ایسے بدبخت کا، ایسے لعنتی شخص کا زمین پر رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ میرے کائنات کے پیغمبر نے جب بیت اللہ کو فتح کیا تھا عام معافی کا اعلان کر دیا تھا، مگر گستاخ مصطفیٰ کو چن چن کر قتل کیا گیا، چاہے وہ کعبۃ اللہ کے پردے میں کیوں نہ ہو، چاہے وہ کعبۃ اللہ کے پردے کو تھامے ہوئے کا نہ ہو۔ دیکھو گستاخ رسول ابن قتل کو بیت اللہ کے پردے کو تھامے ہوئے تھا اور اس کی دو لونڈوں کو اس کے ساتھ قتل کر دیا گیا تھا۔ حویرث بن نقیس کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فتح مکہ کے موقع پر قابو پا کر قتل کر دیا ہے۔ مگر آج یہ گندی نالی کے کیڑے سر عام گھوم رہے ہیں، یہ رسوا ہونے کی بجائے پیشوا بن رہے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بھائیوں ان کا سر قلم کیا جاتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کیا جاتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے جذبے پر عمل کیا جاتا۔ لیکن کیا کہا جائے ان لوگوں پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی دیکھ کر بھی خاموش ہے۔ خدا کی قسم اس وجود کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس دھرتی پر۔ اگر میں یہ کہوں مجھے میرا مدرسہ پیارا ہے، مجھے میری خانقاہ پیاری ہے، مجھے میری تدریس پیاری ہے، میرا رفائی کام پیارا ہے، ہزاروں لعنت ہے ایسے رفائی کام پر، ہزاروں لعنت ہے ایسے تنظیموں پر جو میرے رسول کی ناموس کی حفاظت نہ کر سکتی ہو، جو میرے رسول کے حق میں نہ بول سکتی ہو۔ میرا وجود کسی کام کا نہیں ہے، میری زبان کسی کام کی نہیں ہے اگر وہ میرے رسول کے حق میں نہ بولتی ہو، اگر وہ میرے رسول کے حق میں نہ کھلتی ہو۔ اس لیے مسلمانوں تمہارے لیے ضروری ہے، میرے لیے ضروری ہے اور ہر کلمہ گو مسلمان کے لیے ضروری اور فرض ہے کہ وہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے کمر بستہ ہو اور چپے چپے پر زمین کے اور گلی کے ہر گلی میں جا کر یہ نعرہ لگا دے اور یہ کہہ دے من سب نبیًا فاقتلوہ، من سب نبیًا فاقتلوہ، کہ گستاخ رسول کی سزا صرف ایک ہی ہے، گستاخ رسول کی سزا سرتن سے جدا ہے، گستاخ رسول کی سزا سرتن سے جدا ہے، گستاخ رسول کی سزا سرتن سے جدا ہے۔ اس لیے آپ عزم مصمم کیجئے اس مجلس کے اندر کہ جب تک اس دھرتی کے اوپر گستاخ رسول زندہ رہیں گے ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے، ان کے ناپاک وجود سے ہم اس دھرتی کو پاک کریں گے اور اعلان کرتے چلے جائیں گے، قریہ قریہ، بستی بستی، اور ہر لوگوں پر یہ اعلان کرتے جائیں گے کہ آنے نہ دیں گے صدائے، آنے نہ دیں گے حرف نبوت پر، اگر پڑ جائے ضرورت تو ہم جان بھی لٹا دیں گے۔ اور یہ کہتے چلے جاؤ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد دنیا میں جس قدر لوگ ہیں احترام کے قابل ہم سبھی کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کے لیے کمر بستہ ہونے کی توفیق و سعادت عطا فرمائیں۔ انہی چند باتوں پر میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔